السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت نبوی کا 13واں حصہ۔ آج کا ہمارا عنوان مدینۃ المنورہ اور انصار ہے۔ معزز سامعین، آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے، شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکہ میں ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکی۔ مدینہ کا اصل نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی پیغمبر کا شہر، اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ قدیم زمانہ میں یہودی آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالے میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے اور اس میں سکونت اختیار کی۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار انہی کے دو خاندانوں سے ہیں۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضہ میں تھے اور دولت اور مال سے مالا مال تھے۔ چونکہ آل اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھیں۔ انصار کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا زور و اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن انصار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا۔ یہود نے پیش بینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جو دوشیزہ لڑکی بیاہی جائے پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا تھا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ اس زمانہ میں انصار کا سردار ایک شخص مالک بن عجلان تھا، جس کی بہن کی شادی ہوئی۔ وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن عجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی، اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی۔ اس نے کہا، ہاں لیکن کل جو ہوگا اس سے بھی بڑھ کر رہے گا۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانہ کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام کو بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے یہ حالات سنے تو ایک فوج کو لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رسائے کو بلا کر ان کو خلعت اور صلے دیے۔ پھر رسائے یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ ناظرین، یہود کا زور اب ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ انصار نے مدینہ اور حوالی مدینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خون ریزیاں لڑائیاں ہوئیں۔ سب سے زیادہ بڑی جنگ، جس کو باس کہتے ہیں، ایسے زور کا مارکا تھا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑ لڑ کر مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہمیں اپنا حلیف بنا لیں، لیکن ابو جہل نے یہ معاملہ درم برم کر دیا۔ انصار گو بت پرست تھے، لیکن ان کا میل جول یہودوں میں تھا، اس لیے وہ نبوت اور کتب آسمانی سے گوش آشنا تھے۔ یہود نے مدینہ میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے ہیں، جن کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے، ان میں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ انصار جاہل تھے، اس لیے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑ گیا۔ یہاں تک کہ انصار میں سے جس کی اولاد زندہ نہ رہتی وہ منت مانتا
کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔ یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آئے گا۔ اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر کے نام سے آشنا تھے۔ انصار میں ایک شخص سوید بن سامت جو شاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا، اس کو امثال لقمان کا ایک نسخہ ہاتھ آ گیا جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنایا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ سوید نے یہ قرآن مجید سنا تو بہت متاثر ہوا اور عقیدہ قائم کر لیا۔ اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ باس میں مارا گیا، لیکن اسلام کا بہت بڑا دل دادا تھا۔ سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا۔ ایسے شخص کو اہل عرب کامل کہتے تھے اور اس بنا پر سوید اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سوید کے ملان اسلام کا اثر انصار پر پڑ چکا تھا۔ اوس اور خزرج کے مارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے عمائد قریش کے پاس گئے تاکہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنائیں۔ اس سفارت میں ایاز بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم تم جس غرض کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کو سراہا، لیکن ان کا جو قافلہ سالار تھا یعنی ابو لئیس نے کنکریاں اٹھا کر ان کے منہ پر ماری اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد باس کا مارکا پیش آ گیا اور ایاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔